ارکم کے ڈیڈی امتیاز بخاری تھانے میں موجود تھے۔ ارکم کے قاتل اسفند اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کرنے میں سبق رفتاری دکھائی تھی۔ آپ کو ہماری کارکردگی پر شبہ تھا۔ ہم نے آپ کی توقع سے بڑھ کر اس کیس کو حل کرنے میں تیزی دکھائی ہے۔ ہمارے لیے اس کیس کو حل کرنا خاصا غمگین ہو جاتا اگر مجرم کے ساتھی کا ID کارڈ وقوع پر نہ گرتا۔ ملزم اسفند کے دونوں دوست یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اسفند کے ساتھ مل کر آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ امتیاز بخاری انسپکٹر فرہاد کی زبانی تفصیل سننے پر چیخ پڑے، میرے بیٹے کی ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انتہائی شفاق اور درندے ہیں وہ۔ ارکم کو جان سے مار ڈالا۔ امتیاز بخاری کی آنکھوں میں بے تحاشا نفرت دار آئی تھی۔ میں مانتا ہوں ان لڑکوں نے بدلہ لینے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ مناسب نہ تھا، مگر جب انسان کے حواس پر انتقام لینے کی دھن سوار ہو جائے تو یہی ہوتا ہے۔ کیسا انتقام؟ میرے بیٹے نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو وہ شفاقی پر اتر ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے اسفند کی بہن نے خودکشی کی تھی، بقول آپ کے بیٹے کے قاتل کے۔ آپ کا بیٹا لڑکیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ آپ جیسے والدین جو اولاد کی جانب سے غفلت برتتے ہیں، اس کا نتیجہ اولاد کی گمراہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ آپ اور آپ کی مسز نے دنیاوی کامیابیوں کو اپنا مقصد بنا کر اولاد کی تربیت کے معاملے میں غفلت برتی، جس کا نتیجہ اس المیہ کی صورت میں سامنے ہے۔ انسپکٹر فرہاد اپنی دھن میں بہت کچھ کہہ گئے۔ امتیاز بخاری کے پاس دلیل نہ تھی کہ اپنے بیٹے کا دفاع کرتے۔ رومیسا کے گروپ کی لڑکیاں کالج کی لان میں پارٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ ایگزام میں کامیابی کی خوشی میں یہ پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ کل رات تم نے فون پر جب بتایا کہ عریشہ کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو میں شاکڈ رہ گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، رومیسا نے جذبات سے عاری لہجے میں ڈبے میں رکھے فرنچ فرائز اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے خود حیرت ہوئی یہ جان کر کہ تمہیں ثانیہ کی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے کل اتفاقیہ طور پر عریشہ کو فون کیا تھا۔ 2 روز پہلے میرا اور ثانیہ کا پروگرام بنا تھا کہ ہم فرینڈز کو ایک بار ملاقات کر لینی چاہیے۔ آئندہ زندگی کی مصروفیات ہمیں یہ موقع فراہم کریں یا نہ کریں۔ بیچاری عریشہ اپسیٹ تھی۔ کیا خیال ہے واپسی پر ہم اس کے گھر چلیں؟ صوفیہ نے پرخیال نظروں سے اپنے گروپ کی لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ ہاں ضرور، مشترکہ آواز گونجی۔ تم لوگ جاؤ، میں آج نہیں جا سکوں گی، رومیسا جواب دیتی ہوئی فرائز میں کیچپ انڈیلنے لگی۔ کیوں بھائی؟ ہم سے زیادہ تو تمہاری عریشہ سے بنتی ہیں، بیسٹ فرینڈ ہے وہ تمہاری۔ تمہاری بات درست ہے، کل تمہاری کال ریسیو کرنے کے بعد میں نے اسے تعزیت کی تھی۔ جہاں تک اس کے گھر جانے کا سوال ہے تو میں آج نہیں جا سکوں گی۔ ایک تو امی سے اجازت نہیں لی ہے، دوسرے گھر پر مہمان آنے والے ہیں، امی کے ساتھ ہیلپ کرانی ہے۔ کہیں خاص مہمان تو نہیں آ رہے؟ سارا کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اوہو، اس کی ہم جولیوں کا مشترکہ کہکہ گونجا۔ وہ بے نیازی سے بیٹھی فرنچ فرائز منہ میں رکھنے لگی۔ تم لوگ بھی لو نا، رومیسا نے ڈبہ ان کے سامنے کیا۔ صوفیہ تمہیں عریشہ نے بتایا نہیں کہ اس کے بھائی کو کیوں قتل کیا گیا؟ زرنش کو جیسے ایک دم یاد آیا۔ نہیں، وہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بے قصور بھائی کو قتل کرنے کے بعد لاش جھاڑیوں میں پھینک دی گئی۔ میں نے پوچھا، قاتلوں کا سراغ ملا؟ تو اس نے بتایا ہاں، قاتل پکڑے گئے ہیں، اب تو عدالت فیصلہ کرے گی، دیکھو انہیں کیا سزا ملتی ہے۔ صوفیہ نے بتایا، شکر ہے قاتل پکڑے گئے۔ اس طرح کے معاملات میں پولیس کی کارکردگی خاصی وقت طلب ہوتی ہے، سارا نے تبصرہ کیا۔ رومیسا ان کی باتوں سے بے نیاز برگر اٹھا کر کھانے لگی۔ اس کی منتشر سوچیں کسی اور رخ پر تھیں۔ ارکم کی موت کے ساتھ بدنامی کا در تو بند ہو گیا تھا، ساتھ شکر کہ اس کے قاتل بھی پکڑے گئے، ورنہ ممکن تھا پولیس تفتیش کرتی تو ارکم سے جڑے لوگوں میں رومیسا کا نام بھی آتا۔ بدنامی کا ایسا خوف تھا کہ رومیسا نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ خیریت تو ہے؟ تمہیں کیا سردی لگ رہی ہے؟ صوفیہ کی نظروں نے فوراً محسوس کر لیا۔ نہیں بس ایسے ہی، وہ خجلسی ہو گئی۔ فی الحال محترمہ کو خوش کن خوابوں میں مگن رہنے دو، بظاہر یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے کہیں اور ہی ہیں۔ زرنش کا تبصرہ سن کر سب لڑکیاں معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے چور سی بن گئی۔
رات خاصی بیت چکی تھی۔ نائم قصر فاخر کی دوسری منزل پر واقع اپنے کشادہ بیڈ روم میں لیٹا صبرینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صبرینا کی شخصیت میں کوئی غیر معمولی بات تو تھی جس کی بنا پر نائم اس کی جانب مائل ہوا تھا۔ ماضی کے تلخ تجربے کی بنا پر وہ اب کسی نئے المیے سے دوچار ہونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ صبرینا کی نجی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ صبرینا رنجیتا جیسی بلا کی حسین تو نہ تھی، مگر اس میں کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو نائم اپنی شریک حیات میں دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور لاؤنج میں جا کر فریج سے پانی نکال کر پینے لگا کہ اچانک سمرا سگریٹ کی کش لگاتی ادھر آ نکلی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ خیریت؟ نائم نے بغور اس کی مخمور آنکھوں میں دیکھا جن میں سرخ ڈورے تھے۔ یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو؟ نیند نہیں آ رہی تھی مجھے۔ شائق نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں، وہ ایک دم لڑکھڑائی۔ نائم نے سہارا دے کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ تم نشہ کرنے لگی ہو، کیوں کر رہی ہو اپنے آپ کو برباد؟ تعصب کی ایک لکیر نائم کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ برباد تو میں ہو چکی ہوں۔ مجھے برباد کرنے والے میرے اپنے ہیں۔ ماضی کو دفن کر کے میں نے شائق سے شادی کی تھی۔ اس کی نظروں میں میری وقت کہاں ہے؟ یہ شادی بھی ایک انویسٹمنٹ تھی۔ بیوی ہونے کے ناطے مجھے وہ حقیقی محبت نہ مل سکی جو میرا حق تھا۔ وہ بدکردار شخص میرے لائق نہیں تھا۔ سمرا ایک دم پھوٹ پھٹ کر رونے لگی۔ پلیز خود کو سنبھالو، میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ شائق، کوئی ضرورت نہیں آپ کو بات کرنے کی، سمجھے؟ سارے مرد خود غرض ہوتے ہیں۔ ڈیڈی بھی اسی صفت کے حامل ہیں۔ جائیں یہاں سے، مجھے کسی اور کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کی آواز سن کر انیلا ایک دم وہاں آ گئی۔ اتنی رات گئے بھائی بہن کے درمیان کون سی میٹنگ چل رہی ہے؟ انیلا کے لہجے میں چھپا طنز نائم کو سخت ناگوار گزرا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی حالت، ڈپریشن کا شکار ہو کر یہ نشہ کرنے لگی ہے۔ شٹ اپ، تم میں اس سے مطلب ہے یہ میری بہن ہے۔ اچھا، زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ اس کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ سمرا اٹھو، اپنے روم میں چلو۔ سمرا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ نرمی سے مخاطب تھی۔ سمرا مدہوشی کی کیفیت میں تھی۔ بامشکل اس نے آنکھیں نیوا کی۔ انیلا نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا۔ نائم ان کے جاتے ہی اپنے بیڈ روم میں چل آیا اور سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنے اندر امڑتے شدید غصے پر وہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شکرانے کے نفل کی ادائیگی کرتے ہوئے رمیسا رب سے مخاطب تھی۔ یا الہی، تیرا بڑا احسان ہے جو تو نے مجھ گنہگار بندی پر اپنی کرم نوازی کی۔ مجھے ارکم جیسے شیطان کی شر سے بچا لیا۔ اپنے روشن مستقبل کی دعا کرنے کے بعد وہ جائے نماز لپیٹنے لگی۔ رمیسا، تم نے اپنے کپڑے استری کر کے رکھ لیے تھے؟ لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی تو کھوس ہی گئی۔ بلیک لباس میں وہ نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ سر پر موجود دوپٹہ اس کے حسن اور معصومیت میں چار چاند لگا رہا تھا۔ اتنی پیاری ہے میری بیٹی، پھر بھی نہ جانے کیا بات ہے، اس کی بات طے نہیں ہوتی، وہ سوچ رہی تھی۔ رمیسا نے انہیں محویت سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تو بولی، میں نے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے، اور کوئی کام ہو تو بتا دیں، یا آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تم بہت دنوں بعد خوش دکھائی دے رہی ہو۔ رمیسا، ایک بات کہوں؟ جی امی کہیں۔ اس عادت مندی سے ہمہ تنگوش تھی۔ آج جو لوگ آ رہے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پسند کر لیا تو تم بخوشی اس رشتے کو قبول کر لینا۔ اگر وہ لوگ مجھے مناسب نہ لگے تب بھی امی، ابھی تو میں نے انٹر کیا ہے، آپ کو اتنی فکر ہو گئی۔ فکر تو مجھے ہے، رہی بات مناسب لگنے کی تو بیٹا، آنے والے لوگوں سے تم واقف ہو۔ تمہارے چچی کی بہن فہمیدہ اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ امی، فہمیدہ آنٹی تو پورے خاندان میں جھگڑالو مشہور ہے، انہیں ہمارے گھر رشتہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی لڑکیاں موجود ہیں، ان میں سے کسی اور کو جا کر پسند کریں۔ ناگواری اس کی لہجے سے آتی۔ ہو گئی شروع تمہاری بکواس، ابھی وہ لوگ آئے نہیں ہیں، تم نے کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ فہمیدہ کے گھر تمہاری بات پکی ہو گئی تو عیش کرو گی۔ عیش تو میں تب بھی کروں گی نا جب مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی ہوگی۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو بندہ خرچ ہی نہ کر سکے، صرف دیکھ کر خوش ہوتا رہے۔ یہ تمہاری خود ساختہ سوچ ہے اور کچھ نہیں۔ فہمیدہ کا بیٹا شافق خاصا سلجھا ہوا ہے، خیر سے کافی پراپرٹی کا مالک ہیں وہ لوگ۔
فہمیدہ کے جھگڑالو ہونے کی بنیاد بنا کر رشتے کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا نہیں تو اپنے ابو کا خیال کر لو، ہارٹ پیشنٹ ہے وہ، جب سے تم نے میٹرک پاس کیا ہے۔ ہم میاں بیوی اس کوشش میں ہے کہ تمہارے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ طلعت طارق کی بات سنتے ہی رمیسا نے مزید حلیے بہانے بنانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نائم نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے طویل انگڑائی لی۔ شام کے 4 بجنے کو تھے، وہ کام کر کے تھک گیا تھا۔ آہٹ ہوئی تو اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر سبرینا ساتھی کولیگ آہت کے ساتھ کھڑی تھی۔ یس کم ان۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں سامنے دری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سر یہ فائل فائنل ہو گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ احمد مرزا نے فائل سامنے بڑھائی۔ سر میں پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبرینا نے اپنی فائل کھولی۔ آہت صاحب آپ جائیں، میں فائل آپ کو بھجوا دوں گا۔ اوکے سر۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا تو پین کافی لے کر آ گیا۔ آپ کافی پئیں گی؟ نائم نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جی ضرور۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نائم نے اس کی فائل اٹھا لی۔ اسے چیک کرنے کے بعد تحسین امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے تعریف کر ڈالی۔ آپ کے کام میں پرفیکشن دیکھ کر کہیں سے شبہ تک نہیں ہوتا کہ آپ پہلی بار یہ کام کر رہی ہیں۔ تھینک یو سر۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے جو مجھے کام کو بہتر کرنے پر اکساتی ہے۔ آپ کافی پئیں۔ جی سر۔ اس نے مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آپ کے فادر کیا جاب کرتے ہیں؟ نائم کے اس اچانک سوال پر وہ جھنجھلا اٹھی تھی، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بینک مینیجر ہیں وہ، ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں۔ میرے والدین کے درمیان سپریشن ہو چکی ہے۔ میں آج جس مقام پر ہوں ذاتی جدوجہد کے نتیجے میں ہوں۔ سبرینا کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ گھریلو ناہمواریوں کے باوجود آپ اس مقام تک پہنچی، آپ تحسین کے لائق ہیں۔ سبرینا نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نائم بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ آپ بہت انٹریکٹیو ہیں، نائم کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا۔ جی؟ وہ ایک دم سرخ ہو گئی۔ آپ تو ایسے ہی بیہیو کر رہی ہیں جیسے اس سے قبل کسی نے آپ کی خوبصورتی کو سراہا نہ ہو۔ آپ مجھے اچھی لگی، میں نے آپ کی تعریف کر دی۔ نائم کے چہرے پر اب دل نواز مسکراہٹ تھی۔ سبرینا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر آپ یہ فائل دیکھ چکے ہو تو میں لے جاؤں؟ شور۔ سبرینا نے نظریں جھکائے فائل اٹھائی اور وہاں سے کھسک لی۔ نائم کی ستائش پر وہ دل میں بہت خوش تھی۔ بھائی بہت مبارک ہو۔ سبرینا نے رمیسا کو گلے لگاتے ہوئے یہ مبارکباد دی۔ چپ کے انگیجمنٹ کر لی۔ ماں بدولت کو بلایا تک نہیں۔ رمیسا تم کچھ مشکوک ہوتی جا رہی ہو، اپنی اکلوتی بیسٹ فرینڈ سے ہر بات چھپانے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بہت سادگی سے چند لوگوں کی موجودگی میں فہمیدہ آنٹی انگوٹھی پہنا کر گئی ہیں۔ خالی مٹھائی سے کام نہیں چلے گا، ٹریٹ تو دینا ہی ہوگی۔ وہ ایک دم مطلب کی بات پر آ گئی۔ ٹریٹ تو میری بھی تمہاری طرف بنتی ہے۔ سیلری مل گئی، تم نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ ڈنر نہ صحیح آئس کریم تو کھلا سکتی تھی۔ میری جان کھلا دوں گی۔ جب سے آفس جوائن کیا ہے فرصت کے لیے ترس گئی ہوں۔ کوشش کے باوجود تم سے مل نہیں سکتی، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ تم سمیت کسی سے ملاقات کیجیے۔ سنڈے یوں گزرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ ویسے وہ موصوف ہیں کون جنہیں خیر سے تم پسند آ گئی ہو؟ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے میں بدصورت ہوں، کسی کو پسند نہیں آ سکتی۔ او خدایا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سبرینا نے فوراً صفائی پیش کی۔ اب بتا بھی دو۔ اس کی بے تابی سے محفوظ ہوتی رمیسا نے اپنی منگیتر شافے کے بارے میں بتا ڈالا۔ تمہارے منگیتر نے تمہیں دیکھے بغیر منگنی کر لی، تصویر تک نہیں دیکھی؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ ہمارے خاندان کے لڑکے زیادہ تر اپنی امی کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں۔ شافے نے بھی اپنی امی سے یہی کہا تھا کہ آپ کی پسند میری پسند ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم خود اپنے بارے میں سوچو، تم ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکو گی؟ ایسا شخص جس سے تم نے دیکھا تک نہیں ہے، اس کے مزاج کو سمجھنا تمہارے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ شافے سے میری انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جائے گی۔ میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ جب یہ رشتہ آیا تھا تو میں انکار کے بہانے سوچ رہی تھی، مگر امی کے سمجھانے پر تیار ہو گئی۔ ابو اب خاصے بیمار رہنے لگے ہیں۔ میرے والدین کو شافے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ مجھے یہ سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی کہ فہمیدہ آنٹی جیسی جھگڑالو عورت کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا۔ امی نے سمجھایا کہ ساس بن کر زیادہ تر خواتین آنٹی جیسی مزاج کی حامل ہو جاتی ہیں۔ بیسٹ وشز فار یو۔
ہنستے ہوئے سبرینا نے کہا، تم بتاؤ کب کر رہی ہو شادی؟ تمہیں میری آزادی کیا بری لگ رہی ہے؟ ویسے میرے آفس کے کئی لڑکے میرے آگے پیچھے منڈلاتے رہتے ہیں، میں تو ان کی وارفتگی دیکھ کر خوش ہوتی رہتی ہوں۔ سبرینا، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ تمہارا ان لڑکوں میں سے جو کوئی تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی کا سفر طے کرنے کا خواہش مند ہو، تمہیں پہلی فرصت میں اس کے آفر کو قبول کر لینا چاہیے۔ پلکیں بچھانے والوں کی بھیڑ ایک وقت تک محدود رہتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ابھی میں بہت پیسہ کمانا چاہتی ہوں۔ میں نے اور امی نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ سبرینا، عمر خواہشوں کے سراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزر جائے تو گھر بسانے کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے۔ لڑکیوں کو بھی ایک عمر ہوتی ہے جب رشتے آتے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ بڑی فلسفانہ باتیں کرنے لگی ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اس معاملے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی کہ بوڑھی ہو جاؤں۔ زندگی کی تلخ تجربوں سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے۔ شادی کے حوالے سے میری ترجیح ایسا مرد ہے جو عورت کو عزت دیتے ہوئے برابری کے حقوق بھی دے۔ خدا کرے تمہاری پسند کا بندہ مل جائے۔ ایک بات میری سن لو، تمہیں وقت نکال کر مجھے شادی کی شاپنگ کروانی ہوگی۔ اچھا بھائی، کوشش کروں گی۔ یہ بتاؤ اس گھر سے رخصت کب ہو رہی ہو؟ 2 ماہ بعد میری ساتھ ڈیٹ فکس کرنے آئیں گی، مسرت سیاری لہجے میں اس نے انکشاف کیا۔ ہائے ظالم، تم اتنی جلدی پیا کو پیاری ہو جاؤ گی؟ یہ سوچ کر دل اداس ہو رہا ہے۔ زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، فی الحال اس ٹریٹ کے بارے میں غور کرو جو تمہیں مجھے دینی ہے۔ نو پرابلم، ابھی آرڈر کر دیتی ہوں، اس سے پہلے کہ آنٹی آ کر یہ مشورہ دیں کہ میں گھر پر ہی کچھ بنا لیتی ہوں۔ ہاں، امی تو چاہتی نہیں ہے کہ بازار سے کچھ منگوایا جائے۔ بقول ان کے اتنے پیسوں میں گھر میں اس سے زیادہ اچھا اور بہتر کھانا تیار ہو سکتا ہے۔ تم جلدی سے پیزا اور ٹکا آرڈر کر دو، رمیسا بے صبری سے بولی۔ سبرینا مسکراتے ہوئے آرڈر کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سبرینا بس اسٹاپ پر کھڑی تھی کہ نائم کی کار اس کے نزدیک آ کر رکی۔ آئیے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، نائم نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے اسے آفر دی۔ سبرینا انکار کر کے اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ بادل نخواستہ اس کے برابر تھینک یو کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سفر کے دوران سبرینا کو اندیشہ تھا کہ نائم کوئی نہ کوئی بات کر کے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرے گا، مگر اس کا اندیشہ درست ثابت نہیں ہوا۔ نائم کی آنکھیں ونڈ سکرین کے پار جمی رہیں۔ نائم نے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ نائم نے اپنی کار اس کے گھر کے عین سامنے روکی تو وہ تھینک یو ویری مچ کہتے ہوئے کار سے نیچے اترے۔ سر تشریف لائیں، میں آپ کو اپنی امی کے ہاتھ کی بنی گرما گرم کافی پلواتی ہوں۔ وہ زبردست کافی بناتی ہیں۔ سبرینا کا لہجہ تعریف سے معمور تھا۔ خواہ مخواہ آپ کی امی کو میری وجہ سے زحمت ہوگی، نائم نے رسمی لہجے میں کہا۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ مہمان کے آنے سے زحمت کیسی؟ نائم کار سے اترا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ سبرینا نے ڈور بیل کا بٹن دبایا تو دروازہ بلا تاخیر کھل گیا۔ تبسم بانو نے دروازہ کھولا تو سلام کرتے نائم کو حیرت سے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد سبرینا کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ امی، یہ نائم ہے، میں ان کے انڈر میں کام کرتی ہوں۔ انہوں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے راستہ دیا۔ سبرینا نائم کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں تم لوگوں کے لیے کھانا لاتی ہوں، تبسم بانو نے مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ وہ پرشوق نظروں سے نائم کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ کافی بنا دیں۔ سبرینا آپ کے ہاتھ کی بنائی کافی کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ میں ابھی لائی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ آپ مجھے پسند ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہو تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ ان کے کمرے سے نکلتی نائم گویا ہوا۔ وہ بغور سبرینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سبرینا کی گھنیری پلکیں جھک گئی۔ آپ تو خاصے ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کو تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور امیر گھرانے کی لڑکی مل سکتی ہے، پھر آپ نے میرا ہی کیوں انتخاب کیا؟ ذہن میں امڑتا خدشہ سبرینا کی زبان پر آ گیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسٹرانگ فیملی کے روایتی لڑکوں کی طرح میری آپ میں دلچسپی وقتی ہے تو آپ کا اندیشہ درست نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایسی ازدواجی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جس کی شدت آغاز سے انجام تک یکساں رہے۔ سبرینا کسی طلسم کی زیر اثر بغور سن رہی تھی۔ اس کے جی میں آیا فوراً ہاں کر دے
اسی دوران تبسم بانو کافی کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ انہوں نے ٹرے رکھتے ہوئے کافی کا کپ اٹھا کر نائم کی جانب بڑھایا اور پوچھا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے ڈیڈ اور مما کے علاوہ ایک بہن جو مجھ سے چھوٹی اور شادی شدہ ہے۔ کافی مختصر فیملی ہے آپ کی۔ تبسم بانو نے بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لے، نو تھینکس، کہتے ہوئے اس نے سرسری سی نگاہ سبرینا پر ڈالی۔ اس کا چہرہ اب تاثر سے عاری تھا۔ نائم تبسم بانو سے گفتگو کرنے لگا۔ اس دوران سبرینا چپ سادھی رہی۔ تبسم بانو کے سبرینا کے برابر بیٹھ جانے کی وجہ سے نائم کو براہ راست اس سے گفتگو کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ رومیسا تنہائی میں انجانے اندیشوں سے لرزتی رہی۔ ارکم کی موت کے ساتھ بلیک میلنگ کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ویڈیو، اس کے بارے میں سوچ کر وہ لرز جاتی۔ وہ ویڈیو کہاں ہوگی؟ مجھے عریشہ سے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ رومیسا کے دل سے آواز ابھری جسے دماغ نے رد کر دیا۔ عریشہ یقیناً اپنے بھائی کی کرتوتوں سے آگاہ ہوگی۔ اس نے دوستی کی آڑ میں مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں کیوں خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ ارکم کی موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ رومیسا، تم ابھی تک یہیں بیٹھی دیواروں کو تک رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے کچھ سوٹوں پر امبرائڈری کروانی ہے، مگر مجان ہے جو تم بستر سے ہل جاؤ۔ تلا تارا تیز لہجے میں بات مکمل کر کے اسے گھورنے لگی۔ امی آپ جا کر دے آئیں، میرا موڈ نہیں۔ کیا بات ہے رومیسا، میں کئی مہینوں سے غور کر رہی ہوں، تم بجھی بجھی سی ہو۔ خیریت تو ہے؟ اپنی شادی کی شاپنگ بے دلی سے کر رہی ہو؟ حالانکہ لڑکیوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند سے کپڑے، جیولری وغیرہ لیں۔ یہاں تو معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ تم پہلے ایسی ہرگز نہ تھی۔ لگتا ہے تم نے دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کیا ہے۔ امی آپ کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ میرے لیے کوئی شہزادہ گل فام تو آنے سے رہا جس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ اس حقیقت کا ادراک مجھ پر ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے شافیہ کو میرے لیے کچھ سوچ سمجھ کر پسند کیا ہے۔ تو پھر اس بیزاری اور کھوئے رہنے کی وجہ؟ وہ بھی بضد ہو گئی تھی۔ کوئی وجہ نہیں، آپ نکلنے کی تیاری کریں، میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ رومیسا نے ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے جانے میں ہی آپ یہ سمجھی۔ آپ نے کیا سوچا ہے میرے بارے میں؟ سبرینا فائل رکھ کر جان کے لیے مڑی تو نائم نے پوچھا، آپ کو جواب کی بہت جلدی ہے کیا؟ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہو، چہرے پر شوخی عود آئی تھی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ نائم نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا۔ سبرینا اس کے مقابل دری کرسی پر بیٹھ گئی۔ پین چائے رکھ کر چلا گیا تو نائم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تمہیں اس معاملے پر سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تو بتا دو، وہ بھی تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ میری طرف سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ مجھے آپ ہمیشہ اہمیت دیں گے، کبھی میری ذات کی نفی نہیں کریں گے، میرے حقوق پورے کریں گے۔ وہ ٹیبل پر نظریں جمائے ہوئے نائم کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریزا تھی۔ نائم اس کے اندر کے احساس عدم تحفظ سے آگاہ تھا، جس کی وجہ باپ کی محبت سے محرومی تھی۔ تم جن توقعات کی میری ذات سے وابستہ کرنا چاہتی ہو، میری کوشش ہوگی کہ میں ان پر پورا اتروں۔ ہم دونوں یکساں طور پر ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔ کیا خیال ہے تمہاری امی سے اس سلسلے میں بات کی جائے؟ نائم نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خیال برا نہیں، سبرینا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو نائم کے چہرے کی بشاشت دو چند ہو گئی۔ انیلا متفکر سی بیٹھی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بیڈ پر ان کے برابر میں بیٹھے جنید فاخر نے اپنے کمرشل پلاٹ کی فائل کو ایک طرف رکھا اور چشمہ اتارتے ہوئے انیلا کی روشنی پیشانی کو دیکھا جس پر پڑے بل گہری سوچ میں ڈوبے ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ تم کچھ پریشان ہو، مجھ سے شیئر نہیں کرو گی اپنی پریشانی؟ کیا فائدہ؟ آپ میری الجھنوں کو کون سی اہمیت دیتے ہیں؟ لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ کہو، کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نائم نے ایک معمولی گھر کی لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ فوراً تیار ہو گئے۔ ایسی بھی کیا بیٹی کی محبت جس نے آپ کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا؟ سمرا نے جب اسٹد سے شادی کا خواہش کا اظہار کیا تھا تب تو آپ خاصے برہم ہوئے تھے۔ پرانی باتوں کو ڈسکس کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ اسٹد سے سمرا کی شادی کرنے میں تم انٹرسٹڈ تھی۔ میں ہی ظالم سماج کی طرح تمہاری بیٹی کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہو گیا تھا، حالانکہ تم اس وقت میری ہم خیال تھی۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شادی سے متعلق آپ میرے ہی ہم خیال تھے کہ شادی اپنے ہی سرکل میں کرنا چاہیے۔
انسان اپنے سرکل کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ نسبتاً آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اپنے سے نچلے طبقے میں شادی کرنے سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ آل رائٹ، جنید فاخر نے استفہامیہ انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے تو نائم سے کہا تھا کہ وہ اگر جذباتی فیصلہ کر رہا ہے تو اچھی طرح سے سوچ سمجھ لے۔ وہ اس بات پر قائم ہے کہ اس نے بہت سوچنے کے بعد سبرینا کے لائف کو پارٹنر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس پر پریشر اسی لیے نہیں ڈالا کہ پہلی محبت کی ناکامی کے بعد وہ خاصا دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں اگر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ نائم بچپن میں ماں کی توجہ اور محبت سے محروم ہوا، مگر میں نے بھی اپنی مصروفیات کی بنا پر اسے وقت نہیں دیا، فکر معاش کی جدوجہد میں اولاد کی توجہ اور محبت نہ دی۔ انیلا کو اپنے شوہر کے احساسات سن کر سخت کوفت ہو رہی تھی۔ فوراً بولی، لگتا ہے آپ کے کام کے پریشر کی وجہ سے سٹریس میں آ گئے ہیں، تبھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ نائم کو ہر آسائش حاصل ہے، وہ پرآسائش زندگی کا متحمل صرف اس بنا پر ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ اپنی فیملی کی زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کو نائم نے اس لڑکی سے ملوایا تو ہوگا جس سے وہ شادی کا خواہش مند ہے۔ شکل و صورت میں کیسی ہے وہ لڑکی؟ خوبصورت ہے وہ۔ میں بھی اس لڑکی سے ملا نہیں ہوں، صرف تصویر دیکھی ہے۔ تصویر میں اگر وہ آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ حقیقتاً ایسی ہو۔ زباریہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی ہے، آپ کو نائم کو اس سے شادی کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے تھا۔ انیلا بے موقع گفتگو کرنے سے باز نہیں آئی۔ زباریہ تمہاری بھانجی ہونے کے ناطے مجھے خاصی عزیز ہے۔ بات میری پسند کی نہیں، زندگی نائم نے گزارنی ہے اور جس کے ساتھ گزارنی ہے وہ مجھے آگاہ کر چکا ہے، لہٰذا اس موقع پر یہ بات کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ جنید فاخر کا لہجہ اٹل تھا۔ انیلا ایک دم کھول کر رہ گئی۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود باپ کو بیٹی کی پسند سے متنفر نہیں کر پائی تھی۔ یہ کیا تم نے صرف شادی اور ولیمے کا کاٹ دیا؟ مایوں مہندی کی تقریبات میں ہمیں بلانے کا ارادہ ہے؟ سبرینا نے سیب کا سلائس منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آفس سے گھر آتے ہی رمیسا کے پاس موجود تھے۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ میرے سسرال والے اس طرح کی رسومات کو فضول سمجھتے ہیں۔ امی ابو بھی خوش ہو گئے، اس بہانے ان کی بچت ہو گئی۔ سبرینا تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، چپکے چپکے سٹینڈنگ کر لی، ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ ہوا تو لگنے دی ہے، تبھی تو تمہیں پتہ ہے۔ یہ بتاؤ نائم بھائی کے گھر والے کب تمہارے گھر قدم رنجا فرما رہے ہیں؟ اتوار والے دن ان کی آمد متوقع ہے۔ رمیسا بہت کم دن رہ گئے تمہاری شادی میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ تم سے میں اپنی بہت سی باتیں شیئر کر لیتی ہوں جو میں اپنی امی سے نہیں کر پاتی۔ اپنی میرڈ لائف کی مصروفیات میں الجھ کر مجھے بھول نہ جانا۔ سبرینا اب دیدہ ہو گئی۔ رمیسا نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ میری دوستی کئی لڑکیوں سے رہی ہے، مگر تم جیسی مخلص سہیلی مجھے نہ مل سکی۔ خدا نے چاہا تو ہماری دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ آمین، سبرینا نے فوراً کہا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگی۔ نائم لان میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار گیٹ کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ڈیڈ اور ماما کو سبرینا کے گھر گئے ہوئے 1.5 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ باہر ہارن کی آواز سنائی دی تو اعجاز نے لپک کر گیٹ کھول دیا۔ انیلا اور جنید فاخر اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج میں دھرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ نائم بھی ان کے پیچھے لاؤنج میں پہنچا تو جنید فاخر اسے دیکھتے ہی بولے، بہت بے چینی ہو رہی ہے تمہیں؟ اطمینان رکھو، میں اور تمہاری ماما رشتہ طے کر کے آئے ہیں۔ نائم ان کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، آپ کو میری پسند کیسی لگی؟ نائم کے اس سوال پر جنید فاخر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری پسند ہے تو اچھی لگے گی۔ اس لڑکی کو میں ضرور کوئی ایسی کوالٹی ہوگی جس کی بنا پر تم انسپائر ہوئے ہوگے۔ جنید فاخر کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ انیلا گفتگو میں دخل اندازی کر چکی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ مجھے تمہاری چوائس کیسی لگی؟ کیوں نہیں پوچھوں گا، آپ بتائیں۔ نائم، مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری چوائس پر۔ ہمارے ہم پلہ گھرانوں میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے جو تم اپنے سرکل کی لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک لوور مڈل گھرانے میں شادی کرنے چلے ہو۔ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے، آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں۔ نائم کا جواب سنتے ہی وہ ایک دم زچ ہو گئی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ لڑکی شادی کر کے اس گھر میں آئے گی۔
میری سماجی حلقوں میں عزت ہے، لوگ تمہارے بیوی کے متعلق پوچھیں گے کہ میں کس فیملی کی لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہوں، تو میں کیا جواب دوں گی؟ ایسی لڑکی جس کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اسے تو ایڈجسٹ ہونے میں سالوں لگ جائیں گے۔ ماما، آپ کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ ایک بات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں شادی کے بعد یہاں نہیں رہوں گا۔ ڈیڈ کو میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں۔ انیلا شور کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ نائم نے درست فیصلہ کیا ہے، شادی کے بعد اسے الگ گھر میں رہنا چاہیے۔ ڈیفینس والے بنگلے کو میں رینوویٹ کروا دوں گا، شادی کے بعد یہ وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ انیلا کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ اندر سے وہ انتہائی مسروف تھی، کسی کشیدگی کے بغیر نائم اس گھر سے جا رہا تھا۔ دلہن بنی رمیسا اسٹیج پر شافع کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ شافع کی کزنز چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی۔ رات 12 بجے کے قریب رخصتی کا مرحلہ شروع ہوا۔ صبرینا نے نمناک آنکھیں لیے اپنے بازو حمائل کیے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسک پڑی، خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ صبرینا کے بعد طلعت آرا اسے گلے لگاتے ہوئے تھی۔ رمیسا کی ٹینشن زدہ اعصاب ماں کے سینے سے لگ کر پرسکون ہونے لگے۔ فاروق احمد نے آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک بار پھر اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئی۔ فرقان اپنے دوستوں کے ساتھ مے نوشی میں مصروف تھا۔ کبھی کبھی مجھے ارکم کی یاد بہت آتی ہے۔ بڑے عیش کرائے اس نے، دل والا بندہ تھا، مل بانٹ کر کھانے والا۔ فرقان کی بات مکمل ہوتی ہی اس کے تینوں دوست ہنسنے لگے۔ ارکم کی موت کے پیچھے چھپے تیرے غم کی وجہ ہمیں معلوم ہے۔ شکر کہ اس دن تو اس کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ بے موت مارا جاتا۔ ارکم سے کم کمینہ تو بھی نہیں ہے، فرقان کے دوست شہری نے بدمست لہجے میں کہا۔ شہری نے ٹھیک کہا، اس معاملے میں تیری لک اچھی تھی۔ عمیر تیری والی کا کیا بنا؟ بات سلام دعا سے آگے بڑھی یا نہیں؟ ویسے اپنے گروپ کی لڑکیوں میں وہ لک دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے بھی اظہار محبت کر ڈالا۔ آج وہ کالج سے باہر نکلی، میں نے خط گولی بنا کر اس کے پاس پھینکا۔ اس نے تو نے اس کی دوست نے وہ خط اٹھا لیا۔ ویسے اس کی دوست بھی بہت پیاری ہے۔ صنم نہ ملا تو کیا ہوا، اس کا دوست مل گیا۔ عمیر کی بات پر سب کا مشترکہ کہکہ بلند ہوا۔ ہم لوگوں کی لک بہت اچھی ہے، جس لڑکی کو گھیرنا چاہتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں۔ سیمی اور بزدل لڑکیوں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالنی چاہیے، انگلی ان کی طرف بڑھاؤ تو ساری زندگی کے لیے ہاتھ تھامنے کو کہتی ہیں۔ ہر وقت ایک ہی تکرار، اپنی امی کو کب بھیجو گے؟ شہری نے نسوانی آواز میں نقل اتاری تو فرقان کے علاوہ سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرقان کا ذہن اس کی گفتگو سے بے نیاز کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ گولڈن میرون شرارہ سوٹ میں ملبوس رمیسا شافع کی کزن میں گری بیٹھی تھی۔ رمیسا بھابھی، ان سے ملیے، یہ شافع بھائی کی دوست کی وائف نائمہ ہے۔ رمیسا نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ نائمہ مسکراتی ہوئی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ میں پکڑی مخملی ڈبیا میں انہوں نے انگوٹھی نکال کر رمیسا کی ناک سی انگلی میں ڈال دی۔ بھابھی، تم تو دونوں بڑی پیاری ڈھونڈی ہیں۔ نائمہ شافع کی بہنوں سے مخاطب تھی۔ امی کی پسند ہے، امی نے تمام معاملات طے کرنے کے بعد ہمیں دکھایا تھا۔ شافع کی بڑی بہن صبا نے یوں کہا جیسے اسے ابھی تک اس بات کا غم ہو۔ آپ لوگوں کا گھر ماشاءاللہ 300 گز پر ہے، رہنے والے خاصے کم ہیں۔ بابا کو اچھا سا گھر بنانے کی بڑی آرزو تھی۔ جب آپ اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس کے تقریباً 2 سال بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ گھر کی رونق ہم بہنوں کی شادی کے بعد کم ہوتی گئی۔ خیر سب بھابھی آ گئی ہیں، ان کے آنے سے رونق بڑھ جائے گی، رمیسا کی چھوٹی نند ہانیہ نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ سب آپا، ہانیہ، شہزاد کا میسج آ گیا ہے، وہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نائمہ نے موبائل پر میسج پڑھنے کے بعد کہا۔ بھابھی تھوڑا اور بیٹھتی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ہانیہ، رات کا 1:30 بجنے کو ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اچھا رمیسا، میں جا رہی ہوں، شافع بھائی کو بھیجتی ہوں۔ نائمہ نے رمیسا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ چلو لڑکیوں، تم بھی نکلو، بیچاری دلہن بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی، اسے آرام کرنے دو۔ صبا آپا کی آواز پر تمام لڑکیاں مدر ہنستے ہنسی ہوئے باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رمیسا کے دل پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ انجانے اندیشوں سے اس کا دل لرزنے لگا۔ باہر سے بھاری قدموں کی آواز کمرے کے قریب آتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ شافع بلا شبہ بے حد پرکشش ہوتا۔
اگر اس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہ اڑے ہوتے۔ شافع نے سائڈ بورڈ کے دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ رونمائی ہے تمہاری۔ رومیسا نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھاتے ہوئے جوڑاؤ سیٹ کا ڈبہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں آپ۔ میں نے بیوی کے انتخاب کا معاملہ امی پر چھوڑ کر غلط نہیں کیا تھا۔ رومیسا کے چہرے پر مسکراہٹ نکھر گئی۔ اپنے اندر کے خوف پر وہ کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ یہ کیا آپ اکیلے ہی مسکرائے جا رہی ہیں؟ اپنی مسکراہٹ میں ہمیں بھی شریک کر لیں۔ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے شافع نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون اور آرام دہ ماحول میں چاروں طرف پیانو کی مدھم اور مدھر دھن پھیلی ہوئی تھی۔ وائٹ رنگ کی میکسی میں سبرینا کا حسن قابل دید تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر پھیلی ہے بے نیازی نیلگوں آنکھوں سے چمکتی ذیانت سبک نقوش اسے گردو پیش میں بیٹھی لڑکیوں نے منفرد بنا رہے تھے۔ سبرینا اور تبسم بانو جنید فاخر کے ڈنر پر انوائٹ کرنے پر یہاں موجود تھی۔ ویٹر ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے چن چکا تو جنید فاخر تبسم بانو سے مخاطب ہوئے۔ نائم چاہ رہا ہے اگلے مہینے کی کسی تاریخ کو شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جائے۔ آپ کہیں آپ میری بات سے متفق ہیں؟ اگلے مہینے کوئی زیادہ جلدی نہیں ہو جائے گی؟ میری تو ابھی کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جہیز بنانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ بھائی صاحب آپ کی بات اپنی جگہ، مگر ایسے بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میں نے نائم کے لیے فلیٹ رینوویٹ کروا دیا ہے۔ فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ شادی کے بعد نائم اور سبرینا وہیں رہیں گے۔ ان کے بتانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ کی بیگم مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ ہمیں کسی اور دن انوائٹ کر لیتے، ان سے ہماری ملاقات تو ہو جاتی۔ تبسم بانو خوش خلقی سے گویا ہوں۔ فی الوقت وہ جن کاموں میں الجھی ہوئی ہیں ان کا انتظار کرتے تو کافی دن گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنی NGO کے فنڈ کے سلسلے میں ان دنوں اسلام آباد میں ہیں۔ پلیز آپ کھانا شروع کریں۔ جنید فاخر نے فرائی فش اٹھا کر ان کی جانب بڑھائی۔ سبرینا کے پاپا کو آپ نے رشتہ طے ہونے کے متعلق بتا دیے؟ کل کلاں کو انہیں کوئی اعتراض ہو؟ جنید فاخر کی بات سن کر سبرینا نے عجیب سی نظروں سے نائم کی جانب دیکھا۔ سبرینا کے پاپا کا اس کی زندگی میں کوئی عمل داخل نہیں۔ سبرینا کی پھپھو سے میری بات ہوئی تھی، یقیناً انہوں نے اس کے پاپا کو بتایا ہوگا۔ والدین میں سپریشن ہوتا ہے تو اس کا براہ راست۔ ڈیڈ چھوڑیں بھی یہ ٹاپک۔ آپ کے مہمان جو کینیڈا سے آئے تھے ان سے آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ نائم نے کسی ناگوار صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے قطع کلامی کی۔ باپ بیٹے کے درمیان بزنس کی صورتحال ڈسکس ہونے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جنید فاخر سبرینا سے مخاطب ہوئے۔ تم یقیناً ہماری گفتگو سے بور ہو رہی ہوگی۔ ہم باپ بیٹے کے درمیان کسی موضوع پر گفتگو چھڑ جائے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ تبسم بہن آپ فون پر بتا دیجیے گا کہ آپ اگلے مہینے کی کون سی تاریخ رکھنا چاہ رہی ہیں۔ جنید فاخر نے یوں کہا کہ تبسم بانو تاریخ بڑھانے کے لیے کوئی جواز تلاش نہ کر سکیں۔ سبرینا اگر تم نے میرے بیٹے کے مزاج کو سمجھ لیا تو یقیناً ایک آئیڈیل گھر بنا لو گی۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے میں ہے۔ بیسٹ آف لک۔ انہوں نے شفیق انداز میں سبرینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم تو سارا وقت خاموش رہیں۔ میں نے تمہیں نائم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہیں مجھ سے شکوہ تو نہیں؟ جنید فاخر شوخ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے ہنسنے لگے۔ نہیں انکل، شکوہ کیا؟ میں نے یہاں آ کر بہت انجوائے کیا۔ رہی نائم سے گفتگو، وہ تو تقریباً روز ہوتی ہے۔ وہ سادگی سے بولی تو تبسم بانو کے چہرے پر دنیا جہاں کا اطمینان سمٹ آیا۔ جب سے سبرینا کا رشتہ طے ہوا تھا انہیں یوں لگنے لگا تھا کہ ان کے سر سے بھاری